اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار، میڈیکل اسپیشلسٹ، پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا تعارف دیتا چلوں کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں بطور رجسٹرار نیفرولوجی وارڈ میں 4 سال تک کام کر چکا ہوں۔ میرا جو بنیادی انٹرسٹ ہے وہ جنرل میڈیسن اور نیفرولوجی یعنی گردوں سے متعلق ہے۔ خواتین حضرات، آج کے تذکرے کے حوالے سے اگر میں ذکر کروں تو آپ کو کچھ عادات کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے گردوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب گردوں کا بنیادی فنکشن یہ ہے کہ گردے جو ہیں وہ آپ کے جسم سے مختلف قسم کے جو فاضل مواد پیدا ہوتے ہیں، فاضل پانی ہوتا ہے، اسی طرح نمکیات، اور اسی طرح جو زہریلے مواد پیدا ہوتے ہیں بدن میں، تیزابی مواد پیدا ہوتے ہیں جس طرح یوریا، کریاٹینین، ایمونیا، اس کے اخراج میں آپ کے گردے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح گردوں سے مختلف قسم کے اور فنکشنز ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ کا سالٹ اور واٹر کا جو بیلنس ہے باڈی میں وہ مینٹین کرنا، کہ آپ کی باڈی کو کتنا سالٹ ریٹین کرنا ہے یا روکنا ہے، کتنا سالٹ جو ہے وہ نکالنا ہے، کتنا پانی روکنا ہے، کتنا پانی نکالنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گردوں کا ڈومین ہے، اور آپ کے گردے جو ہیں نہ صرف آپ کا یہ الیکٹرولائٹ امبیلنس بلکہ آپ کے بلڈ پریشر پہ اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کے باڈی فلوئڈز پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ سوجن آ جاتی ہے، یعنی ان کا سالٹ اور الیکٹرولائٹ اور اسی کے ساتھ واٹر بیلنس جو ہے وہ ڈیرینج ہو جاتا ہے، وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور ان کا بدن جو ہے تو فاضل پانی روک لیتا ہے اور ان کا بدن جو ہے وہ سوج جاتا ہے۔ آج کچھ ایسی عادات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جن سے آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں، یا ان عادات کو چھوڑ کر اگر آپ احتیاط برتیں تو آپ کے گردے جو ہیں وہ لمبے عرصے تک کام کر سکتے ہیں، اور آپ کے گردوں میں خرابی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ یا آپ حفظ ما تقدم کے طور پر اگر ان طریقوں کو اپنائیں تو آپ کے گردے صحت مند رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ، جس طرح کہ میں کئی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں، کہ آپ کا گردہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ بیس ہی پانی کے لیول پہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ صاف پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ کے گردے اکثر صحت مند رہتے ہیں۔ تو پانی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ گردے میں کنکریشنز یا پتھریاں وغیرہ نہیں بنتی، آپ کا گردہ صاف رہتا ہے، آپ کی نمکیات کا بیلنس بہتر رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ذکر کیا جائے کچھ دوائیوں کا، میں ذکر کروں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ غلط عادت ہوتی ہے کہ وہ مختلف قسم کی دوائیاں بغیر پرسکرپشن کے یا بغیر ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے کے وہ استعمال کرتے ہیں، سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں۔ اس صورت میں بہت سی دوائیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کے گردے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ درد کی دوائیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں، درد کش ادویات یا انسیڈز جو ہیں، ان کا استعمال اگر زیادہ کیا جائے تو یہ آپ کے گردے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر بات آتی ہے جی مختلف قسم کے پریزرویٹو ملے جو کیمیکلز ہیں آج کل، خصوصاً جو کولڈ ڈرنکس کے نام پہ پیے جاتے ہیں، جو پریزرویٹو ملے جوسز وغیرہ ہوتی ہیں جن میں پریزرویٹو ملا ہوتا ہے، جن میں رنگ کے لیے رنگ کاٹ یا یوں سمجھ لیں کہ پیگمنٹ ملا کے اس کا رنگ جو بناتے ہیں، تو اس میں گردوں کے لیے انتہائی نقصان دہ کیمیکلز ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف گردوں کے لیے بلکہ جگر کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ سافٹ ڈرنکس کا، کاربونیٹڈ ڈرنکس کا استعمال جو ہے، اور خصوصاً آج کل جو انرجی ڈرنکس آئی ہوئی ہیں، بہت کم عمر کے بچے جو ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے تو ان کے گردوں کے لیے انتہائی حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جی بات کرتے ہیں کہ گردوں کی صحت اور کن چیزوں سے متاثر ہوتی ہے۔ جو آج کل بازار میں مختلف قسم کی چیزیں اویلیبل ہیں، جس میں یہ پلانٹیاں، پاپڑ وغیرہ، یہ چیزیں، ان میں کیمیکل ملا ہوتا ہے، ان میں مختلف قسم کے ایسیڈک میڈیا کو ملا کے ان کا ٹیسٹ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے بچے آج کل یہ چیزیں کھا کر اور معدے کے اور خصوصاً گردے کے جو مسائل ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی کم عمر میں ان کے گردے جو ہیں وہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں اور متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، موٹاپا جو ہے وہ جنم دیتا ہے جی بلڈ پریشر کو، شوگر کو، اور یہی موٹاپا جو ہے پھر شوگر اور بلڈ پریشر سے ہوتے ہوتے آپ کے دل، آپ کے گردے، ان پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے لیور پر اثر انداز ہوتا ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل، گردہ اور جگر، یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو، یوں سمجھ لیں کہ باڈی کا پورا سسٹم ہی ان تین چیزوں سے چل رہا ہے۔ تو اگر ان میں کوئی اس طرح کی پرابلم آ جاتی ہے، اس سے آپ کا پورا بدن متاثر ہو سکتا ہے۔ خصوصاً گردوں کے حوالے سے، گردوں کے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، پانی کا استعمال زیادہ کیجیے، ایکسرسائز کیجیے، وزن نہ بڑھنے پائے۔ جو لوگ شوگر یا بلڈ پریشر کا شکار ہیں وہ اپنے شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں۔ جو دوائیاں آپ استعمال کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ایسی علامات
وجوہات ہوتی ہیں آپ کے چھوٹے پیشاب میں، یا آپ کو کمر میں درد ہوتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے پیشاب میں کوئی مسائل ہیں، یا آپ کے بدن میں پاؤں میں خصوصاً سوجن ہے، تو آپ اپنے نیفرولوجسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ سے مشورہ ضرور کر لیں۔ خواتین حضرات، گردے کی صحت کے لیے بہتر ہے کہ آپ پیریوڈیکلی وقفے سے اپنا معائنہ اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ سے کراتے رہیں، خصوصاً اگر آپ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تذکرہ جو ہے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور آپ اپنے گردوں کے بارے میں احتیاط برتیں گے اور صحت مند زندگی گزاریں گے۔